الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت
أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. یہ اذکار صبح بھی اور شام کو بھی یہاں بحرین ریڈیو کے اوپر آتے ہیں. دیکھیے یہ وہ دعائیں ہیں، وہ اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں. صبح شام کے ہر وقت اللہ کی تعریف ہوتی ہے، توحید بیان ہوتی ہے، رد شرک ہوتا ہے، پوری طرح اعتراف ہوتا ہے کہ مالک تو الہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ساری نعمتیں صرف اور صرف اکیلے تیری طرف سے ہیں اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے، کسی اور کی حمد نہیں ہے، کسی اور کی شکر گزاری نہیں ہے. تیرے رکوع ہیں، تیرے سجدے ہیں، تیری پکاریں ہیں، تیری نظر و نیاز ہے، تو مالک ہے اور اکیلا مالک ہے. دیکھیے یہ وہ دور تھا جو طاغوت کا دشمن دور گزرا ہے. ایمان اور توحید کی بات سامنے لائی جاتی تھی اور رد شرک ہوتا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی تھی اور عروج دیا تھا. اور آج جو ذلت اور خواری خاص کر ان مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہے. اللہ کے علاوہ اوروں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے عرس اور میلے کرتے ہیں، وہاں رکوع اور سجدے کرتے ہیں اور سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. اور ساری تعریفیں ان کی انہی کے لیے ہوتی ہیں، قبر والوں کے لیے، مزار والوں کے. جس طرح ہندو اپنے مورتی کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، سکھ اپنے جو ان کا ایک ہوتا ہے وہ قبر سی بنی ہوتی ہے اس کے گرد بھجن گا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمان قوالیاں گا رہے ہوتے ہیں اپنے باباؤں کے گرد. اور کم از کم جو شرک یہ کرتے ہیں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں یا نمازیں پڑھی ہیں یا کوئی اور صدقہ خیرات کر دیا، یہ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما. ایسا نجس شرک ہے ان کے اندر. خالص اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ کی ذات اور صفات کا واسطہ دیتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی کچھ سکھایا ان کے اکابرین نے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک پرستی سے نکلا جائے، ہر طرح کے شرک سے، چاہے جمہوریت کا شرک ہو، دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیثیت، سب کے اندر صوفیزم، ہر ایک کے اندر شرک ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں شرک اور کفر نہ ہو، ہر جگہ دیکھا ہے. لیکن ان عربوں کے اندر سب سے زیادہ یہ، چونکہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے اور ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، پھر بھی عقیدے کے اندر خرابی ہے اور بالکل دنیا پرستی چھا گئی ان کے اوپر. تو اللہ کے بندو، یہ ایمان عقیدے کی بات ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت ہے.
اور اسی چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں. یہی صدقہ جاریہ ہمارے لیے قیامت تک جب یہ ایمان عقیدے کی باتیں ہوتی رہیں گی، توحید کی باتیں ہوں گی، غلبہ اسلام ہوگا، سب جتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے کھاتے میں ڈالے گا جو اس سلسلے کے اس کے ساتھ رہے ہیں اور ایمان توحید کی بات کو آگے لانے میں معاون ثابت ہوئے، اس کا ساتھ دیا ہے، سچوں کا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.